صفحہ نمبر 77 آیت نمبر 41 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا اس دن جب ہم ہر امت پہ گواہ پیش کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم اس امت پہ گواہ پیش کریں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، یہ وہ دن ہوگا جس دن کافر یہ خواہش کریں گے، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ یہ خواہش کریں گے جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، لو تسوی بہم الارض، کہ ان پہ زمین برابر کر دی جاتی، یعنی وہ مٹ جاتے، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ لوگ کوئی بھی اپنی بات نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہر امت پہ ان کا نبی بطور گواہ پیش کیا جائے گا کہ ان کو اپنے نبی نے دین پہنچایا تھا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی امت پہ گواہ ہم پیش کریں گے۔ اور اس دن پھر کافر افسوس کریں گے، کاش کہ ہماری اوپر زمین برابر کر دی جاتی، ہم مٹ جاتے، اچھا ہوتا۔ کوئی بھی اپنا برا عمل نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ہر روز صبح شام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر روز صبح شام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ اس کی امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں کہ آپ کی امت کیا کر رہی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، قیامت میں بطور گواہ پیش ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے مجھے ارشاد فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، میں کیسے سناؤں؟ ارشاد فرمایا، سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں اسی آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود بس کرو۔ میں نے تلاوت روک دی۔ جب میں نے آنکھیں اٹھائی
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس آیت نے حضور کو رلایا کہ آپ کی امت پہ آپ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ امت کے اعمال صبح شام پیش ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں کہ پیر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، روز علیحدہ پیش ہوں گے، پیر جمعرات کو بھی پیش ہوں گے۔ کیا مشکل ہے، کیا بعید ہے؟ اس لیے جو اعمال ہم کرتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرے اعمال اللہ براہ راست دیکھ رہے ہیں، آسمان بھی ریکارڈ کر رہا ہے، زمین بھی قیامت میں گواہی دے گی، دائیں بائیں کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے گواہی دیں گے، اپنے اعضاء ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے، آپ نے فلاں وقت فلاں زمین پہ ہمیں استعمال کر کے یہ گناہ آپ نے کیا تھا۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، استحضار ہو اللہ مجھے ہر لمحے دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی فکر ہو کہ میرے اعمال میرے نبی کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو میں جو گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں یہ اعمال جو میں کر رہا ہوں میرے نبی کو کس انداز میں پیش ہوں گے، وہ کیا سوچے گا میری امت کیا کر رہی ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اپنے اعمال پہ نگاہ رکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور پھر یہ تصور کہ میں 2 روزہ مسافر ہوں، میرے طرح بہت سارے مسافر آئے اور گئے، اور روز لاکھوں جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ روز جا رہے ہیں، اگر آج میں گیا تو میں نے کہاں جانا ہے؟ کبھی یہ خیال ہم نے نہیں کیا۔ عقل مندی یہ ہے کہ موت کی طرف دھیان ہو۔ قاسم رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں ہم سفر تھا، تو رات کو ایک جگہ راستے کے کنارے قیام کیا، توشہ ساتھ تھا، کھانے کے لیے ہم بیٹھ گئے، چراغ کو میں نے روشن کیا، ہوا آئی جس کی وجہ سے چراغ بجھ گیا، تھوڑی دیر ہوا رہی، جب ہوا رک گئی میں نے دوبارہ چراغ کو روشن کیا، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ اتنے رو چکے تھے کہ اس کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی۔ میں نے درخواست کی عبداللہ بن مبارک یہ اتنی پریشانی والی بات تو نہیں تھی، ہوا آ گئی چراغ بجھ گیا، اب دوبارہ میں نے چراغ کو روشن کیا، یہ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں تھی؟ تو جواب میں فرمانے لگے اس پریشانی سے میں نہیں رویا، مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، اس نے مجھے رلایا ہے۔ عقل مند آدمی کی نگاہیں منزل پہ ہوتی ہیں، میں جہاں جا رہا ہوں وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ عقل مند آدمی کی نگاہیں منزل پہ ہوتی ہیں، سفر پہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابر اساتذہ فرمایا کرتے تھے اگر انسان ان 3 باتوں میں غور کرے، میں کہاں تھا، کہاں ہوں، کہاں ہوں گا،
میں کہاں تھا؟ میں تو تھا ہی نہیں، میرا تو نام ہی نہیں تھا، جسم بھی نہیں تھا، دنیا چل رہی تھی، صدیاں گزر گئی، میں تو تھا ہی نہیں، میں کہاں ہوں؟ میں مسافر خانے میں ہوں۔ اس مسافر خانے میں لاکھوں کروڑوں آئے اور لاکھوں کروڑوں گئے۔ وہ مسافر تھے، مقدمے چلاتے تھے، یہ مارکیٹ میری ہے، یہ دکان میری ہے، چلے گئے، مٹی کے اندر 2 گز کی زمین مل گئی جس پہ مقدمے چلاتے تھے، وہ زمین رہ گئی۔ اور پھر کہاں ہوں گا؟ مٹی میں جانا ہے، اصل مسکن تو قبرستان ہے۔ اس میں جتنی زندگی ہم نے گزارنی ہے اس کے مقابلے میں تو یہ زندگی ان گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ آس پاس کا ماحول دنیا کا ہے، یہ مالی ہوائیں چلتی ہیں، مادی ہوائیں چلتی ہیں، دنیاوی محنت کے چرچے ہیں، دنیا چمک رہی ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، باہر سے چمک رہی ہے۔ اس لیے دنیا نے ہمیں مغالطہ دیا ہے۔ اس لیے میرے پیارو یہ سوچنا چاہیے جو صبح شام کر رہا ہوں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، اور اپنے نبی کے سامنے کن آنکھوں سے جاؤں گا؟ مجھے جامع کوثر دو، میں نے بڑے نیک اعمال کیے ہیں، میرے اعمال تو صبح شام پیش ہو رہے ہیں، میرے اعمال کی کیا حیثیت ہے وہ تو میں خود ہی جانتا ہوں۔ اگر اس کا بھی خیال کیا جائے، میرا نبی میرے لیے کتنا رویا، اس امت کے لیے کتنے روئے، اور آج میرے اعمال کی باری ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ اس بات کی فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی مضمون کا ذکر فرماتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا جب ہر امت پہ ہم ان کا نبی بطور گواہ پیش کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت پہ ہم گواہ پیش کریں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اس دن وہ لوگ جو کہ کافر ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، یہ خواہش کریں گے، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کاش کہ ہماری اوپر زمین برابر کر دی جاتی، ہمیں مٹھا دیا جاتا، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، قیامت میں اللہ سے کوئی بات بھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ یا اللہ، قیامت، قبر، آخرت کے مراحل آسان فرما، جانا ضرور ہے، آج نہ ہو تو کل، کل نہ ہو تو پرسوں۔ یا اللہ نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، دنیا میں جتنی زندگی ہماری رہتی، یا اللہ آپ کی یاد میں، یا اللہ آپ کی عبادت میں، آپ کے حبیب کے مبارک طریقوں پہ بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ عاجزی عبادت والی زندگی میں نصیب فرما۔ یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشانیاں دور فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرمک یا ارحم یا